نفرت ہے. اور تمام دین کا خلاصہ میرے بچوں جوانوں، آپ کو زیادہ توجہ آپ سے چاہوں گا، پورے قرآن کا اگر خلاصہ، تمام انبیاء کی تعلیمات کا اگر خلاصہ، سرکار دو جہاں کی 63 برس کی زندگی کا خلاصہ، مولا کائنات سے لے کر امام عسکری تک کی زندگیوں کا خلاصہ نکالیں تو تمام تر آسمانی تحریری پیغاموں کا اور تقریری پیغاموں کا ان کا خلاصہ نکلے گا تو محبت نکلے گی، جسے سرکار دو جہاں نے ایک مختصر ترین حدیث میں یوں فرمایا، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سارے دین کا خلاصہ ہے محبت اور نفرت. اب یہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو؟ یہ جو تلاش ہے نا کہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو، یہ ہے وہ میرٹ کی تلاش، یہ ہے وہ قابلیت کی تلاش، یہ ہے وہ اہل کی تلاش، یہ ہے وہ حق سمجھنے والے کی تلاش، یہ ہے وہ حق کی تلاش. اور نفرت کس سے ہو، یہ ہے نااہل کی تلاش، بد کرداروں کی تلاش، یزید کی تلاش. بس جب نااہلوں سے ہمارا تعارف ہو جائے، میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اسلام شناسی جہاں ہنر ہے، اسلام سمجھنا جہاں ہنر ہے، وہاں کفر سمجھنا بھی ہنر ہے. صرف اسلام شناسی کافی نہیں ہے، کفر شناسی بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، تبھی تو تبلا کے ساتھ تبرہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تبرہ میں سب سے پہلی نفرت تو اللہ کے دشمن سے ہے نا. تبرہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ کا دشمن سامنے آ جائے. سب سے پہلی نفرت اللہ کے دشمن سے ہے، سب سے پہلی نفرت اللہ کے دشمن سے، پھر رسول اللہ کے دشمن سے، پھر مولا علی کے دشمن سے، پھر اہل بیت کے دشمن سے. یہ تبرہ تو اسلام شناسی کے ساتھ کفر شناسی لازم ہے. تو اب جب اہل کی تلاش ہوگی، جب اہل کی تلاش ہوگی تو اسے محبت کہتے ہیں. اور جب نااہل سے لا تعلقی، نااہل کو پہچانیں گے تو لا تعلقی ہوگی، نااہل کو جانیں گے تو لا تعلقی ہوگی. عزیزان گرامی، ان صفات کو سمجھیں گے تو لا تعلقی ہوگی. ائمہ اہل بیت نے نہ بتایا ہوتا کہ ظالموں کی صفات کیا ہیں، مثلاً نااہلوں کی صفات کیا ہیں، ائمہ نے بتایا، قرآن نے بتایا ہے. قرآن نے اگر مشرکوں کی کیفیتیں نہ بتائی ہوتی، قرآن نے اگر منافقوں کی حالتیں نہ بتائی ہوتی تو شاید ہم بھی کہتے کہ یہ بحث ابس ہے، اس بحث کو کرنا ہی نہیں چاہیے. قرآن مجید نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مذبذبوں، مرددوں، مرتدوں، یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں، ان سب کی صفات کو بیان کیا ہے. تو قرآن چاہتا ہے کہ تم انہیں بھی پہچانو اور قرآن چاہتا ہے تم انہیں بھی پہچانو. تو اب کیا کریں کہ ہمارے پاس کیونکہ کم وقت ہے تو ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں پہچانیں جن کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے، اور ہم اپنا وقت وہاں نہیں، وقت کی تنگی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. بہت بڑا مجمع ہے، ایک بلند اور بہتر صلوات. اور جب اس انداز سے، تو اب یہ ہے جو محبت کا، لہذا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری ساری توجہ اس بات پر ہے کہ ہمیں اہل لوگوں کو پہچاننا ہے. جی میرا جملہ قصداً تکراری جملہ ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ میرٹ میرٹ. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. فطرت ہے نا، فطرت
اپنے مضمون پر ہوں. محبت فطری ہے. یہ جو فطرت ہے، یہ حالات، اساتذہ، دوستوں، ماحول اور حرام خوری، مجھے معاف کیجیے گا، یہ چند 8-10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے فطرت پر گرد جم جاتی ہے اور فطرت سالم نہیں رہ پاتی. اور جب فطرت سالم نہ ہو تو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب فطرت سالم نہ ہو تو مولا علی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب فطرت سالم نہ ہو تو نبی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پھر اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسوں کا تو رستہ یہاں سے وہاں کا ہے. جی وہ کوئی اور ہوں گے، وہ کوئی اور ہیں جن کا رستہ وہاں سے یہاں کا ہے. میرا اور آپ کا رستہ تو، مجھ جیسوں کا رستہ تو یہاں سے وہاں کا ہے. یعنی ہم پہلے تو علی کے دروازے پر جاتے ہیں، پھر ہمیں نبی سمجھ میں آتے ہیں، پھر ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. ہمارا رستہ تو یہ ہے. اور کچھ ہیں کہ جن کا رستہ وہ ہے، وہ پہلے اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر علی کی بات کرتے ہیں. اور یہاں سے وہاں کا جو رستہ ہے اسے ابدیت کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہاں کا جو رستہ ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے. تو ہمارا موضوع تو وہاں سے صلوات پڑھنے محمد و آل بھائی. آپ کی توجہات مجھے بہتر چاہیے. یہ طے ہے کہ فطرت جب ان تمام اسباب کا شکار ہو جاتی ہے تو فطرت پر گرد جم جاتی ہے، اور فطرت کارگر نہیں رہتی، کار فرما نہیں رہتی. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ فطرت پر جمی ہوئی گرد کو ہٹائیں. نقی بھائی، فطرت پر، نقی بھائی آگے آ جائیے ادھر جی. فطرت پر جمی ہوئی گرد کو ہٹائیں، اور جب فطرت پر جمی ہوئی گرد ہٹنا شروع ہوگی تو پھر فطرت کام کرنا شروع کرے گی. فطرت سالم ہو جائے، یعنی میں اگر فطرت کا متبادل لفظ عقل نہیں ہے، یعنی عقل متبادل فطرت کے نہیں ہے، لیکن میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عقل کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ آنکھیں کھلیں گی جو عقل پر جمی ہوئی گرد لوگوں کی آنکھیں جن کی نہیں کھلی ہوئی ہوتی. تو فطرت کو سالم کرنا ہے. فطرت کو سالم کرنا، اس کے لیے ضروری کیا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، میری مجبوری ہے کہ میں نے ابتدائی آج کی تمہیدی مجلس میں فلسفہ ازا، ضرورت ازا، مجلس کا مقصد، ہم یہ کیا کرنے بیٹھے ہیں، ہم آج سے کیا کام کرنے شروع جا رہے ہیں، کیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ اس پہ میں تھوڑی دیر غور کر رہا ہوں. یہ جب فطرت سالم ہوگی، جب فطرت کام کرنے لگے گی تو لا محالہ خود بخود خودکار اسے ہدایت نصیب ہوگی، اسے صحیح چیزیں نظر آئیں گی، وہ حقیقت تک پہنچے گا، وہ واقعیت تک پہنچے گا، وہ مانے اور سمجھے گا جو ماننا اور سمجھنا چاہیے. لہذا فطرت کو سالم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فطرت کو سالم کرنے کا طریقہ، انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے. نسیان یعنی بھولنا، بھول. ہم 10 دن پہلے ہم کہاں تھے، کیا کیا کیا، کیسے دن گزارا، ابھی اگر مجھ سے آپ پوچھ لیں تو مجھے شاید گھنٹہ لگ جائے گا سوچنے میں کہ 10 دن پہلے ہم نے کیا کیا. جی، قرآن اترا ہے 1400 سال پہلے. قرآن سمجھانے والے سن 11 ہجری میں رحلت کر گئے. قرآن کو روشن کرنے والے علی مولا سن 40 ہجری میں نجف اشرف میں سو گئے. امام حسن سن 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں محو خواب ہوئے. امام حسین سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آرام فرمائے ہیں. یہی ترتیب 11ویں امام تک ہے. اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے نظام کو کسی نتیجے کے بغیر بند کر دے. اللہ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے
समझ लो तो मेहदी आ जाए। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आप जो खिंचे आ रहे हैं, आपके दिलों में जो अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन डाली है, ये मैं और आप जो तैयार हैं कि अब बैठना है और सुनना है और ज्यादा से ज्यादा इमाम हुसैन की जिंदगी और आपकी कुर्बानी पर गौर करना है, ये दर हकीकत ये निस्यान से निकालने का एक वाज़े रोशन मजबूत अमल है। किसी तरह तुम भूलने की कैफियत से बाहर आ जाओ। लिहाजा कुरान मजीद ने आवाज देकर कहा, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। तवज्जो, सूरह मुबारक इब्राहिम, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, उन्हें अल्लाह के दिन याद कराओ। ये अल्लाह के दिन कौन से हैं जिन्हें याद करवाया जाएगा? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, ये अल्लाह के दिन हैं। हम तो इन्हें दिन कहते हैं। यौम की जमा अय्याम, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 29 या 30 दिन चांद के हिसाब से, साल में 365 दिन, ये दिन है। हफ्ता कोई मोतबर है, मंगल कोई मोतबर है, बुध कोई मोतबर दिन है, ये अल्लाह के दिन है। और अल्लाह, मेरा आपका दिन कैसा गुजरा, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, ये अल्लाह के दिन का क्या मतलब है? मुझसे और आपसे तो ये कहा जाएगा कि भाई आपके कैसे दिन, आप गए थे करबला, आप गए थे मिसाल के तौर पे फला मुल्क, कैसे दिन गुजरे? तो मेरे दिन, आपके दिन, हमारे दिन, अल्लाह का दिन क्या मतलब है? अल्लाह को कोई दिन है? अल्लाह का कोई सुबह है अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए कोई दोपहर है? अल्लाह के लिए कोई शाम है? तवज्जो, फिर ये अल्लाह के दिन कौन से हैं? अल्लाह के दिनों को अहले बैत कहा जाता है। सलवात पढ़ ले नबी और आले नबी। जी, ऐ मेरे हबीब, अल्लाह के दिन इन्हें याद कराओ। ये अय्यामुल्लाह यानी आइम्माए अहले बैत। और एक हदीस मुबारका में है, इन्नल आशूरा अय्यामुन मिन अय्यामिल्लाह। जान लो, आशूरा का दिन अल्लाह के दिनों में एक दिन है। फला करारदाद कौन से दिन पास हुई? पाकिस्तान कौन से दिन बना? आज तक याद है, सानाए ठेड़ी 1963 में पीर के दिन, आशूर के दिन हुआ था। मसलन दिन याद किए जाते हैं ना। अल्लाह का दिन कौन सा है? भाई आज आपका दिन कैसा गुजरा? हाँ, हदीस है कि दुआ करो कि सुबह हमारी अच्छी हो, दिन हमारा अच्छा गुजरे, दिन अच्छा तमाम हो। अल्लाह के दिनों में एक दिन आशूर का दिन, जिस दिन अल्लाह की तौहीद चमकती है, जिस दिन अल्लाह की वहदानियत रोशन होती है, जिस दिन अल्लाह समझ में आता है। किताबी और आसमानी पैगामात में अल्लाह समझाने वाले और हैं, मगर किरदार से अल्लाह समझाने वाले नबी और आले नबी हैं। लिहाजा हुक्म है कि अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। फिर हुक्म यह है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे अपनी हैसियत से, और अल्लाह जब हमारा जिक्र करेगा तो अपनी हैसियत से। और हमारा क्या जिक्र है? हम तो सबसे अफजल तरीन जिक्र यानी नमाज में ही 50 जगह दिमाग लगाए हुए होते हैं। हमारा जिक्र क्या जिक्र है? जिक्र तो उनका है जो खुद जिक्र बन गए। इतना जिक्र किया अल्लाह का कि खुद वो जिक्र बन गए। मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं कि मैं हज के सफर में हुसैन इब्न अली के साथ था। उनका काफिला कुछ आगे जा रहा था और मेरा काफिला कुछ अकब में था। मेरे गुलाम, मेरे खादिम जब मुझे बताते थे कि अब हुसैन इब्न अली ने काफिला रोक दिया है, तो मैं भी रोक देता था।
تاکہ ان کے عقب میں ہی رہوں، ان کے پیچھے چلوں۔ کہتے ہیں آدھی رات میرے خادم نے آ کر مجھے بتایا کہ حسین ابن علی خیمے سے نکلے ہیں، مسلح ہاتھ میں ہے اور بیابان میں جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے خیمے سے نکلا اور حسین کے پیچھے پیچھے میں چلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ اندھیرے بیابان میں حسین ابن علی نے مسلح بچھا دیا اور نماز شب میں مصروف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نماز شب کی آخری رکعت میں جب حسین ابن علی نے تسبیح پڑھنا شروع کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے وہی آواز سنی جو حسین بول رہے تھے۔ جو خود اللہ کا ذکر بن جائیں، اتنا جنہوں نے ذکر کیا۔ حکم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزو، رصد اور طلب کا فلسفہ میرے جوانوں کے ذہنوں میں ہے۔ بازار میں، مارکیٹ میں اس چیز کی رصد ہوتی ہے جس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ جو چیز مانگی جاتی ہے وہی چیز دکان پہ لا کے رکھی جاتی ہے۔ جس کے خریدار ہوتے ہیں اسی کو دکان پہ لا کے سجایا جاتا ہے کہ اس کے خریدار موجود ہیں۔ توجہ، اب ایک جملہ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب میرا محترم مجمع کے ساتھ ایک سوال۔ حضرت ابراہیم بت توڑنے گئے بت خانے میں، اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو ناقص کر کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ چھوٹے بتوں میں کسی کی آنکھ پھوڑی تو کسی کا پیٹ پھاڑا، تو کسی کا پیر توڑا، تو کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب آئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا بلوا مچا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو گئیں کہ اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے بھی تو چاہنے والے تھے، وہ جو حضرت ابراہیم کے چاہنے والے تھے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی کیا آزمائش تھی، لہذا اتنا بڑا بلوا مچا حضرت ابراہیم کے اس کام کے بعد۔ میرا سوال حضرت ابراہیم سے، اے خلیل خدا، آپ کے چچا نے تو کارخانہ لگایا ہوا ہے بت بنانے کا، آپ بت خانے کے بت توڑ کر آ گئے، آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ حضرت ابراہیم کے چچا آزر، ان کا کارخانہ تھا بت بنانے کا، وہ بت بنا بنا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے، تو حضرت ابراہیم نے چچا کا بت خانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ جا کے بت کیوں توڑ دیے بت خانے کے؟ تو آواز آئے گی کہ اگر یہ کارخانہ بند کروا دیتا تو کوئی اور کارخانہ کھل جاتا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا کارخانہ بند کروانا، میں بت خانے میں جا کر بت توڑ کر آیا تاکہ بت سازی کے ساتھ بت پرستی کا مزاج مٹے۔ اگر معاشرے میں بت طلب ہی نہیں کیا جائے گا تو کارخانہ تو خود بند ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے امام حسین برا تو یزید کو کہہ رہے تھے، اصلاح کرنے چلے ہیں امت ہی۔ مولا آپ خود فرما رہے ہیں کہ یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، تو پھر آپ نے یزید کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ آپ اپنے خطبے میں جو پہلا خطبہ امام حسین کا، اس میں فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ مولا برا تو یزید، ایک برائی بھی نہیں بتائی آپ نے تو امت کی، امام حسین نے ایک برائی بھی امت کی نہیں بتائی، امام نے فرمایا میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اور یزید سمجھانا ہے۔ چڑھانا، چٹکی بھرنا، نفرت پھیلانا، یہ ان مجلسوں کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ یہاں آنے والا امام حسین کے نام پر آیا ہے، اور اگر میں خطیب اس حسین کے نئے مرید کو، اس مولا حسین کے نئے چاہنے والے کو اپنے کسی ایک جملے سے دور کر دوں گا تو میں نشتر پاک کی مجلس سے دور نہیں کر رہا، میں اسے اہل بیت سے دور کر رہا ہوں۔ تو سنگین جرم قرار پائے گا میری طرف سے کہ میں کسی ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو عزاداری سے دور کر رہا ہوں۔ لہذا سجا کر بات ہو، اہتمام کے ساتھ بات ہو،
کہیں کوئی بات پورے ملک میں، پورے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں کہیں کوئی بات ناگوار بات ہو تو خود سے فیصلے نہ لیں عزاداران سید الشہداء، بلکہ ذمہ داروں تک اپنی بات پہنچائیں۔ ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں تشریف بھی فرما ہے اور بعد میں بھی سنیں گے، کہ وہ متعلقہ اداروں سے رابطے میں آئیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں کہ جن کا جو کام ہے انہی کو سجتا ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ جو قانون کے محافظ ہیں، قانون کے شرح کرنے والے ہیں، قانون سمجھانے والے ہیں، قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے حوالے کام کو کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس سال میٹنگز میں، ملاقاتوں میں اگرچہ میں کم حاضر رہا، لیکن جس فورم پر بھی جب بھی میرا رابطہ اور گفتگو اور ملاقات ہوئی تو ایک سالہ گزشتہ کی نسبت ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس احساس کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مائک پر بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے داخلی مسائل میں اضافہ ہوا ہے، داخلی الجھنوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شرم آئی اس وقت کہ جب کسی نے ہمارے منہ پر کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو ایسا سمجھتے تھے، اب یہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے داخلی مسائل، یہ ہمارا تناؤ کھچاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی آرزوؤں پر ایک دوسرے کو کمزور بنانا، یہ چھوٹی چھوٹی تمناؤں پر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، یہ عزیزان گرامی کسی طور ملت کے، قوم کے، پھر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہذا آج پہلی محرم ہے، رجوع کریں، پلٹ آئیں کربلا۔ حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچنے والا ہے، اور کربلا تو وہی پہنچے گا جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے گا، جو اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھائے گا، اور مقصد صرف اور صرف ایک، ہمارا مرکز حسین مولا کی ذات، مولا حسین ہمارا مرکز ہے۔ مرکزی بات وہیں ہوگی جہاں حسین کی بات ہوگی، اب کہیں بھی ہو۔ لہذا انتہائی احتیاط کے ساتھ خطبہ و ذاکرین سے بھی گزارش ہے، نوحہ خانوں سے بھی گزارش ہے کہ قیامت نہیں آ گئی اگر کسی شاعر نے آپ کو 12 شعر لکھ کر دیے اور ایک شعر اس کا ایسا ہے جس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو قیامت نہیں آ گئی کہ آپ 12 کے 12 شعر پڑھیں گے، آپ ایک شعر چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے نہیں معلوم کہ کس موقع پر اور کس ماحول کے اندر لکھا تھا، وہ صحیح عقیدہ بھی ہوگا مگر یہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں کے لیے وہ شعر مناسب نہیں ہے، لہذا وہ شعر چھوڑ دیجئے، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ شاید ثواب ملے گا۔ اور میں اپنے نثری خطیبوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، ہم انسان ہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی جو امام حسین سے، بڑی خیانت ہوگی اگر میری وجہ سے کوئی امام حسین سے دور ہو جائے، امام حسین کے ذکر سے دور ہو جائے۔ اگر امام حسین کے ذکر سے وہ دور ہو گیا تو میں نے خیانت کی ہے، اور اللہ ہمیں خیانت کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔ چلیے آج پہلی محرم ہے، حسین مولا سفر میں ہے، کل 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے، ہم کربلا پہلے سے پہنچ جائیں تاکہ کربلا سے خار چنیں، کنکر اٹھائیں، پتھر بینیں، کہیں کوئی خار سکینہ کے پیر میں نہ لگ جائے، اجرکم اللہ، کہیں کوئی پتھر جناب زینب کے پیر کو اذیت نہ پہنچائے۔
چلیں ہم پہلے سے کربلا چلیں اور امام حسین کا استقبال کریں۔ عزادارو، وطن چھوڑنا بہت سے لوگوں نے چھوڑا ہوگا، بہت سے لوگوں نے چھوڑا ہوگا، مگر جیسا حسین نے چھوڑا، جس اہتمام کے ساتھ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جس اہتمام کے ساتھ امام حسین نے چھوڑا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ ولید نے دربار میں امام حسین سے سوال بیعت کیا۔ جب دربار میں حضرت تشریف فرما ہوئے تو حضرت نے تمام جوانان بنی ہاشم کو باہر روک کر فرمایا، میرا ان سے مذاکرہ ہے، تم سب باہر رکو گے، میں تنہا جاؤں گا۔ اور سیڑھی چڑھتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا۔ اجرکم اللہ۔ اور جب دربار میں ولید نے امام حسین سے سوال بیعت کیا اور امام نے انکار کیا تو مروان نے آواز دے کر کہا کہ سوال بیعت پر اگر انکار ہے تو حسین کا سر ابھی کاٹنا۔ امام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا تقتلنی انت ہوا یبن زرقا، اے بد کردار ماں کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مجھے مارے گا؟ بس امام کی آواز بلند ہونی تھی کہ دروازہ کھلا۔ وہ دروازہ کیا کھلا کہ سامنے دیکھا کہ عباس علمدار تلوار تھانے آ۔ مولا، آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی؟ وہاں سے امام حسین جب لوٹے ہیں تو سب سے پہلے جناب زینب کے گھر گئے۔ فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں نا تو مجلس کے اندر نور بڑھنے لگتا ہے، روحانیت بڑھنے لگتی ہے۔ جو رو رہے ہیں، جن کی آوازیں بلند ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اجرکم اللہ۔ زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن فتح نامی ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب دوسرا دن نمودار ہوا تو سارے مدینے کو اور اطراف کے دیہات کو یہ علم تھا، آگاہی تھی کہ حسین آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں مدینے کے اطراف کے ایک دیہات کا رہنے والا، میں نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور مدینہ پہنچا کہ میں جا کے تو دیکھوں کہ حسین کیسے جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کوچے میں پہنچا جو رستہ حسین کے گھر کا رستہ تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ محملیں سجائی جا رہی ہیں، اماریاں باندھی جا رہی ہیں، گھوڑوں کی زینے اور لگامیں کسی جا رہی ہیں، اور حسین ابن علی اپنے گھر کے باہر ایک کرسی پر بیٹھے اور تقریباً 32 جوانوں کا حلقہ ہے جو حسین کے گرد ہے، اور ہر جوان اتنا مستعد نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے تو شاید وہ دیکھنے سے پہلے آنکھ نکال دے۔ شان کے ساتھ حسین کا احترام اور حسین کی حفاظت ہے، اور حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آواز آئی کہ مجھے بتایا جائے کہ تیاری مکمل ہے، تو حضرت علی اکبر قریب آ کر کہتے ہیں کہ ہاں بابا تیاری مکمل ہے۔ تو جب تیاری مکمل ہونے کا سنا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلا، اور آگے آگے قاسم چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے برقعے میں ایک بی بی تھی جس کے چلنے کا وقار ایسا تھا کہ اس کے ایک ایک قدم پر دل دہلتا تھا، اس کی جلالت بہت زیادہ تھی۔ آگے بڑھ کر قاسم ابن حسن نے اس بی بی کو محمل میں سوار کیا، محمل اٹھائی گئی، اونٹ اٹھایا گیا، اونٹنی اٹھائی گئی۔ یہ بھی یاد رہے جن جن سواریوں پر بی بی بیٹھی ہیں وہ ناقے تھے، وہ نر نہیں تھے، مادہ تھی۔
اس کا نتیجہ اس کے اوپر بات پھر کبھی اور ہو. اور وہ ناکہ اٹھایا گیا, وہ آگے بڑھایا گیا. پھر اس کے بعد بیت الشرف سے عباس برآمد ہوئے, اور عباس کے عقب میں 2 بیویاں تھیں, اور ان بیویوں کو عباس علمدار نے ایسے سوار کیا کہ اپنا گھٹنا ٹیک دیا, اور بیویاں عباس کے گھٹنے پر سہارا لے کر محمل میں بیٹھ رہی. اس پر میں نے پوچھا کہ یہ کون 2 بیویاں ہیں؟ کہا ایک علی کی بڑی بیٹی زینب, اور ایک علی کی دوسری بیٹی ام کلثوم. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. کہتے ہیں کہ بی بی کو محمل میں بٹھایا گیا, اور وہ محمل جب اٹھائی گئی تو قافلہ تیار تھا, ساری بیویاں بیٹھ چکی تھیں. ایک مرتبہ آواز دی حسین ابن علی نے, میرا راہبار کہاں ہے؟ تو حضرت کا ایک غلام ذوالجناح کو قریب لے کر آیا. حضرت ذوالجناح پر جیسے بیٹھے تو ایسے ہی برابر, جیسے بلا تشبیہ جیسے فوجی حضرات کے پیروں کی اور بیٹھنے کی ایک آواز آتی ہے, ایسے ہی سارے بنی ہاشم کے جوان ایک پر ایک کے بعد ایک مرتبہ بیٹھنا شروع ہو گئے, مگر عباس نہیں بیٹھے. قافلہ تیار ہے, عباس ابھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. مولا حسین کے گھوڑے کے قریب آ کے کہتے ہیں, مولا قافلہ بڑھایا جائے؟ فرمایا ہاں عباس, قافلہ جاری کیا جائے, قافلہ رواں کیا جائے. تب عباس علمدار گھوڑے پر بیٹھے. کہتا ہے 2 قدم گھوڑا حسین کا چلا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کے محمل سے پردہ ہٹا, اور زینب نے آواز دے کر کہا, بھائی تو میں فاطمہ زہرا بلا رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب امام حسین گھوڑے سے اتر گئے, حسین گھوڑے سے اتر گئے مولا حسین, اور بیت الشرف میں اندر گئے, تو کیا دیکھا کہ سامنے مولا حسین کی دختر فاطمہ, انہا علیلۃ, میں پڑھے بغیر نہیں پڑھتا, میں کتاب دیکھے بغیر بات نہیں کروں گا. انہا علیلۃ, امام حسین کی وہ بیٹی جو علیلہ تھی, جو بیمار تھی, جنہیں بخار تھا. امام حسین انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھے, بابا کے سینے سے لگ کر بہت دیر روئی, اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا, کوئی سبیل ہے کہ میں بھی چلوں؟ بابا کیا سمجھایا, کیسے حوصلہ دیا امام حسین نے اپنی بیٹی کو, کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ بیت الشرف کی 3 معمر اور مسن بیویاں بلا رہی ہیں. امام اور اندر گئے تو عصا تھامے ہوئے 3 بیویاں کھڑی ہیں. ایک امام حسین کی نانی بی بی ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین, دوسری امام حسین کی پھوپھی حضرت ام ہانی, مولا علی کی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی, تیسری حضرت عباس کی ماں حضرت ام المنین. آگے بڑھ کر سب سے پہلے نانی کو سلام کیا, نانی آپ سے تو رخصت لینی تھی. فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے اب ایک مرتبہ اپنی ابا میں سے شیشی نکالی, تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی جس میں خاک ہے, اور مجھ سے کہا تھا اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. اے حسین مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں جانے کے بعد تم واپس نہیں آؤ گے. تو فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے, اب میں واپس مدینے نہیں آؤں گا. تو سنیں گے صدارو, عصا تھامے ہوئے 2 قدم آگے آئیں اور آہستہ سے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
حضرت ام ایمن کی طرف دیکھا تو بھی اماں آپ نے مجھے بلایا. فرمایا حسین ہمارے گھر میں جب بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں. کل رات سے جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. فرمایا بیوی یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. پھر حضرت ام البنین کی طرف دیکھ کر فرمایا اماں آپ نے مجھے یاد کیا. فرمایا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں. میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. اجرکم اللہ. عقب میں کھڑے تھے حضرت عباس. مولا حسین نے آواز دے کر بلایا عباس قریب آؤ اپنی ماں کو وفاداری کا یقین دلاؤ. آگے بڑھ کے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. فرمایا ماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا پھر اٹھایا گیا حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. کربلا آباد کر دی. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي جی سر میں ابھی ڈیزائن شیئر کرتا ہوں آپ کو. پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہی سن رہا ہوں. سر یہاں لائٹ کا بہت ایشو ہے. اس وقت بھی میں اندھیرے میں بیٹھا ہوں. اگر زیونک ہوتا تو یہ نہ ہوتا. انٹروڈیوسنگ زیونک سولر انرجی. سولر ہائبرڈ انورٹر کنٹرول کریں اپنے اسمارٹ فون سے وائی فائی کے تھرو. اندھیروں سے روشنی کا سفر. زیونک.